वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो DSC यूट्यूब चैनल में आने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया। तो 10th क्लास की ओल्ड टेक्स्ट बुक से जो है कंटिन्यू करेंगे। इसमें यहाँ तक हो गया था, तो आगे बढ़ते हैं कि उसके बाद जो है कौन सा सबक है होकर, और जो है उसके बाद जो है अलबेली सुबह है। इसका 5वां सबक है अलबेली सुबह। देखते हैं, पहले देखिए क्या है। हर आदमी में बसते हैं 10-20 आदमी। हर आदमी में बसते हैं 10-20 आदमी। जिसको भी देखना हो कई बार देखना। जिसको भी देखना हो कई बार देखना। हर आदमी में बसते हैं 10-20 आदमी। जिसको भी देखना हो कई बार देखना। अलबेली सुबह को लिखे हैं जोशमली आबादी, जो कि 5वां सबक है। इसमें आकर जो है क्या है, गूंज छे तेरी ज़िंदगी पे दिल हिलता है, बस एक तबस्सुम के लिए खिलता है। और जो है गूंजे ने कहा इस चमन में बाबा, ये एक तबस्सुम भी कैसे मिलता है। तो मकसद देखना है हमें। मकसद जो है क्या है, शायर ने इस नज़म में सुबह की मंजर कशी की है। इस नज़म में क्या करें, सुबह की मंजर कशी करे हैं शायर ने इस नज़म में सुबह की मंजर कशी की है। इनका अंदाज जो है बड़ी ही दिलफरेब मतलब दिल को अच्छा करने के ज़रिए से दिलफरेब है। इसके पढ़ने से तुलबा में खूबसूरत अल्फाज का जो भी इस्तेमाल पैकर तराशी, जो भी जमालियाती एहसास के फ़रोग़ के अलावा इनमें तख्लीक़ी सलाहियतों का इजाफ़ा होगा। इस नज़म के ज़रिए तुलबा में लतीफ़ एहसासात और जज्बात के इज़हार के नए ज़ाविये बनेंगे, नए फार्मूले बनेंगे। जो कि देखिए इसमें माखज़ क्या है, इस नज़म का इंतखाब जो है क्या है, जोश के मजमे कलाम शोला और शबनम से लिया गया है। इसको किससे लिया गया इस नज़म को, इस नज़म का इंतखाब जो है जोश के मजमे कलाम शोला और शबनम से जो है शबनम से किया गया है। तो पाबंद नज़म है। नज़म के सिन्फ की तारीफ में पाबंद नज़म दिया गया है। देखिए गौर से, तो पाबंद नज़म है ऐसी नज़म जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफ़ियों की तरतीब में मुकर्ररा उसूलों की पाबंदी की गई हो। ऐसी बहर के इस्तेमाल और जो है इस्तेमाल होती हैं और काफ़ियों की तरतीब से, काफ़िया जो भी है तरतीब से आती, तरतीब में मुकर्ररा उसूलों की पाबंदी की जाती है, उसे पाबंद नज़म कहलाती है। वो क्या कहलाती है, पाबंद नज़म कहलाती है। ये वेरी 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 इम्पॉर्टेंट है पाबंद नज़म का। तो ये है जोशमली आबादी। शायर का तरफ देखिए अब, ये है जोशमली आबादी, जो कि शब्बीर हुसैन खां इनका नाम था। शब्बीर हुसैन खां जो है नाम है, याद रखिए। शब्बीर हुसैन खां पूछा गया है जोश के बारे में। तो जोशमली आबादी शब्बीर हुसैन खां है। और जोश की पैदाइश है 5 दिसंबर 1894 में। 5 दिसंबर 1894 में माली आबाद में पैदा हुए। माली आबाद में जो है पैदा हुए। याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शब्बीर हुसैन खान जोश की पैदाइश 5 दिसंबर 1894 को माली आबाद में पैदा है। इब्तिदाई तालीम घर पर ही हुई उनकी। इब्तिदाई तालीम जो है घर पर ही हुई। उन्होंने लखनऊ, सियापुर, आगरा और अलीगढ़ के स्कूलों में जो है सीनियर कैम्ब्रिज तक तालीम हासिल की। स्कूलों में जो है सीनियर कैम्ब्रिज तक जो है तालीम हासिल करे जोश। 1924 में क्या करे, 1924 में वो हैदराबाद आए। 1924 में जोश क्या करे, हैदराबाद आए। यहाँ वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के दारुल तर्जुमे में जो है नाजिर अदबी की हैसियत से मुलाजिम हो गए। नाजिर अदबी की हैसियत से जोश मुलाजिम हो गए। वहाँ पर जो है
नौकरी करने लगे, जो कि 1934 में क्या करे, फिर जोश हैदराबाद छोड़कर जो है दिल्ली गए। फिर 1934 में क्या करे, हैदराबाद को छोड़ डाले और फिर है ना कि दिल्ली को रवाना हुए, दिल्ली आ गए होकर है यहाँ उन्होंने अपने कई शेरी मजमूए जो है क्या करें शाये किए और एक रिसाला कलीम भी जारी किया। एक रिसाला कलीम, ये वेरी इंपॉर्टेंट, एक रिसाला कलीम भी जारी किया। एक रिसाला कलीम इनका। और आज़ादी के बाद वो हुकूमत हिंद के रिसाले आजकल के एडिटर हो गए। तो आजकल के एडिटर यानी कि आजकल का एक रिसाले का नाम है, यानी कि मैगज़ीन का नाम है, वो रिसाले का नाम क्या है, आजकल बोलकर वो एडिटर हो गए यहाँ के। तो हुकूमत हिंद ने इन्हें जो है क्या करे, पद्मश्री का एजाज़ अता किया। वो आजकल के एडिटर होने की वजह से हुकूमत हिंद ने इन्हें क्या करे, पद्मश्री का एजाज़ अता किया। 1956 में जो है पाकिस्तान चले गए उन्होंने। 1956 में क्या करे, पाकिस्तान चले गए उन्होंने। पहले कहाँ गए थे क्या है वो फिर से देख लीजिए एक बार, क्योंकि जो है पूछ सकते हैं, घुमा फिरा कर सवालात आ सकते हैं। 1956 में जो है पाकिस्तान चले गए और वहीं उनका इंतकाल जो है 22 फरवरी 1982 को हुआ। 22 फरवरी 1982 को जोश का इंतकाल हो गया। तो उसके बाद उनके कम व बेश एक दर्जन जो है मजमूए मंजर आम पर आए। इनके कम व बेश एक दर्जन यानी कि एक दर्जन या 12 एक दर्जन मजमूए जो है मंजर आम पर आए। इनमें से चंद के नाम है जो कि एक दर्जन मजमूए मंजर आम पर आए थे। तो उसमें से जो है चंद ये है, नक्श व निगार, एक पहला नक्श व निगार और शोला व शबनम, हुर्फ व हिकायत, जुनून व हिकमत, आयात व नगमात, संबुल व सलास, इनकी खुद नौश्ता सवाने यादों की बारात को बहुत शोहरत हासिल हुई। ये वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से, तो कि इनके शेरी मजमूए कौन से, नक्श व निगार, शोला व शबनम, हुर्फ व हिकायत, जुनून व हिकमत, आयात व नगमात, सुंबुल व सलास। इनकी खुद नौशा सवाना भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यादों की बारात को बहुत शोहरत हासिल हुई। जोश ने गज़लें भी कहीं और रुबाइयाँ भी लिखे। जोश क्या करे, गज़लें भी कहीं और रुबाइयाँ भी लिखे, लेकिन बुनियादी तौर पर जो नज़म के शायर थे। वो बुनियादी तौर पर क्या थे, नज़म के शायर हैं। इब्तिदाई नज़मों में वो एक जज्बाती, स्टार्टिंग में जो है वो एक जज्बाती, रंगीन मिजाज और हुस्न परस्त नौजवान नज़र आते हैं। हुस्न परस्त नौजवान यानी कि वो एक रंगीन मिजाज और हुस्न परस्त यानी कि डिसिप्लिन के ज़रिए नज़र आते हैं। तहरीक आज़ादी की फ़िज़ा जो है में जो है हुब्बुल वतन और सियासी मसाइल, तहरीक आज़ादी की फ़िज़ा में जो है हुब्बुल वतन और सियासी मसाइल की नज़मों के मौज़ू बनाने लगे। तो सियासी मसाइल इनकी नज़मों के मौज़ू बनाने लगे। उन मौज़ूआत पर जो है उन्होंने बड़ी पुरजोश और वलवला अंगेज़ नज़में कही हैं, लिखी हैं और शायर इनकलाब बन गए हैं। और उनको क्या बोलते हैं, शायर इनकलाब भी कहते हैं। किसको शायर इनकलाब कहा जाता है, वो पूछ सकते हैं सवाल। तो जोश को जो है शायर इनकलाब कहते हैं। इनके बाद जो है नज़में बाग़ियाना ख़यालात की वजह से जो है बरतानवी हुकूमत ने ज़ब्त कर लिए। इनकी नज़में क्या करें, बरतानवी हुकूमत अंग्रेज़ों ने क्या करें, नज़में बाग़ियात को, इनके बाद नज़में बाग़ियाना ख़यालात की वजह से बरतानवी हुकूमत ने ज़ब्त कर लिए। अल्फाज के इस्तेमाल पर इन्हें बहुत कुदरत हासिल थी। इनके अल्फाज जो है जो भी कहते थे वो कुदरती
طور پر کہتے تھے۔ الفاظ کے استعمال پر انہیں بہت قدرت حاصل تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جوش نے اس نظم سے پہلے ایک شعر لکھا ہے۔ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی یہ شعر لکھے ہیں انہوں۔ اور جو ہے اس میں کیا ہے ابتدا جو کہ کائنات قدرت کے بے شمار نظموں سے بھری پڑی ہے۔ کائنات کیسی ہے؟ قدرت کے بے شمار نظاروں سے جو ہے بھری پڑی ہے، نظاروں سے، یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں نظارے صبح میں تو بھری پڑی ہے، جو انسانوں کے لیے سیر و تفریح، عبرت و نصیحت کے کئی پہلو اپنے اندر رکھتی ہے۔ صبح و شام کے مناظر، طلوع و غروب آفتاب کے مناظر، یعنی کہ صبح کے، شام کے مناظر، طلوع آفتاب کے، غروب ہونے کے، نکلنے کے، ڈوبنے کے سب مناظر، بہار و خزاں کے موسم ان کی مثالیں ہیں۔ کئی شعراء نے جو ہے قدرت کے ان حسین مناظر کو الفاظ کے پیکر میں اس طرح ڈھالا ہے کہ وہ منظر جو کا تو آنکھوں کے سامنے محسوس ہونے لگتا ہے۔ اب جیسا کہ صبح کا منظر جو ہے ہم بیان کریں تو اس کا آنکھوں کے سامنے دکھتا ہے، اس طرح سے بول رہے ہیں۔ تو اردو کے مشہور شاعر جوش نے بھی صبح کے منظر کی عکاسی اپنی نظم البیلی صبح میں بڑی خوبصورتی سے کی ہے۔ آئیے اس نظم کا مطالعہ کر کے صبح کے منظر کی رنگینیوں اور ساتھ ہی ساتھ جوش کے انداز بیان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہے نظم جو کہ نظر جھکائے عروج سے فطرت جبیں سے زلفیں ہٹا رہی ہے، سحر کا تارا ہے زلفیں میں افق کی لو تھرتھرا رہی ہے، روش نغمہ طرب ہے چمن چمن، جشن رنگ و بو ہے، طیور شاخوں پہ ہے غزل خواہاں کلی کلی گنگنا رہی ہے۔ تو یہ جو ہے صبح کے منظر کی نظم ہے جو کہ جوش ملی آبادی نے لکھا ہے۔ اس کا معنی بھی دی گئی ہے جو قدرت نے جو ہے کائنات کو پھولوں، پرندوں، جھیل جھرنوں، چاند تاروں، ستاروں سے جو ہے سجایا ہے اول کر۔ تو اس کو آگے بعد میں دیکھتے ہیں نظم کو بھی اور خلاصے کو۔ تو نیکسٹ جو ہے کون سا ہے اس میں دیکھتے ہیں سکسth لیسن آ کر جو ہے چلیے اس کو دیکھتے ہیں پہلے۔ یہاں پر ایک قول دیا گیا جو کہ صبح کے وقت سونا رزق کو جو ہے روکتا ہے۔ صبح کے وقت سونا رزق کو روکتا ہے جو کہ دیا گیا قول۔ تو جنگ بدر کے قیدیوں کے وطن کی خدمت کے ڈھنگ، یہ پوچھا گیا ہے بٹ جو کہ ڈی ایس سی میں۔ وطن کی خدمت کے ڈھنگ جو کہ ڈاکٹر ذاکر حسین نے لکھا ہے اسے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین اس کے مصنف ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر حسین جو کہ سکسٹواں لیسن ہے جو کہ وطن کی خدمت کے ڈھنگ، ڈاکٹر ذاکر حسین، سکسٹواں سبق ہے۔ جنگ بدر کے قیدیوں کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ فرمایا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے یہ رائے دی کہ ناخواندہ افراد سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اور جو لوگ پڑھنا اور لکھنا جانتے ہیں ان سے جو ہے فدیہ لینے کے بجائے جو ہے ہماری قوم کے ناخواندہ افراد کی تعلیم پر جو ہے معمور کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کو یہ مشورہ بہت پسند آیا، جس کی وجہ سے جو ہے اس کو لکھا گیا ہے۔ تو مقصد دیکھیے اس کا مقصد، یہاں پر سوال پوچھ سکتے ہیں آپ کو۔ یہاں پر دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس
پر مشورہ فرمایا ہے، کس پر مشورہ فرمایا ہے، جو کہ کیا ٹاپک پر مشورہ فرمایا، اس کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مشورے کو پسند فرمایا اور کیوں، اور جو ہے مندرجہ بالا عبارت سے کس بات کی اہمیت اجاگر ہو رہی ہے۔ یہ جو ہم پڑھے ہیں پیراگراف، اس کے ذریعے جو ہے یہ سوالات کر لینا ہے ہمیں۔ تو اس کے بعد دیکھیے مقصد دعا جو ہے کیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب جو ہے ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نے فارقین کو وطن کی خدمت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ اس ملک کو تعلیم یافتہ افراد کی سخت ضرورت ہے۔ اس ملک کو کیا ہونا چاہیے؟ تعلیم یافتہ افراد کی سخت ضرورت ہے۔ تعلیم یافتہ افراد قوم و ملت کے لیے اثاثہ ہے، یعنی کہ تعلیم یافتہ افراد ہے تو قوم و ملت جو ہے اچھا ہو سکتی ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ تمام فارغین ملک و قوم کے لیے جو ہے اپنے آپ کو وقف کر دیے، یعنی کہ ہم اب جو پڑھائی کر رہے ہیں انہوں کیا کرنا، اپنی قوم کے لیے جو ہے ملک و قوم کے لیے اپنے آپ کو جو ہے واقف کر دے، جس سے ملک ترقی کی راہ پر گامزن رہے گا اور جو ہے ہمارے ملک کی بڑائی ہماری خوبیوں اور صلاحیتوں کے بہتر استعمال پر منحصر ہوگی بول کر بول رہے ہیں اس کا مقصد۔ اور جو ہے ماخذ کیا ہے، ذیل کا مضمون جو ہے ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب جو ہے ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب سابق صدر جمہوریہ، تو سابق صدر جمہوریہ کی تقرر کا حصہ ہیں، جو آپ نے کاشی ودیا پیٹھا کے جلسے تقسیم اسناد میں جو ہے کہی تھی نا، کیا بولے، ذیل کا مضمون جو بھی مضمون ہے وہ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب جب صدر جمہوریہ مقرر ہوئے تھے تب جو ہے کاشی ودیا پیٹھا کے جلسے میں جو ہے اس کو بولا گیا ہے ہو کر۔ تو سبق کا ابتدائی پڑھیں اور سبق کے موضوعات کا اندازہ لگائیے اور اس کے سبق پڑھیں اور جن الفاظ کے معنی آپ نہ جانتے ہوں ان کے نیچے خط کشیدہ کر کے اس کی معنی جان لیجیے، اور ان الفاظ کے معنی کتاب کی فرہنگ یا لاغت دیکھ کر جو ہے معلوم کر لے سکتی ہیں، اور طلباء کے لیے ہدایت دے رہے ہیں۔ مصنف کا تعارف کیا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر حسین جو ہے 1897 میں جو ہے محلہ بیگم بازار حیدرآباد میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے نا؟ محلہ بیگم بازار حیدرآباد میں پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ 1897 میں 1897 میں 1897 ڈاکٹر ذاکر حسین 1897 محلہ بیگم بازار حیدرآباد میں پیدا ہوئے۔ ان کا آبائی وطن کا ہے قائم گنج تھا۔ یہ بھی پوچھا گیا تھا ان کا آبائی وطن کیا تھا، وہ قائم گنج تھا، شکر گنج تھا، اور کنفیوز کرنے کے لیے دیا گیا تھا، تو ان کا آبائی وطن جو ہے قائم گنج تھا۔ ان کے والد جو ہے وکالت کے سلسلے میں حیدرآباد آئے۔ ان کے والد جو ہے وکالت یعنی کہ وکالت کے سلسلے میں کیا کرے حیدرآباد آئے اور یہیں کے ہو کر رہ گئے انہوں۔ حیدرآباد آنے کے بعد کیا کرے یہاں پر ہی ہو کر رہ گئے۔ اس کے بعد جو ہے کیا کرے ذاکر صاحب کی ابتدائی تعلیم جو ہے حیدرآباد میں ہوئی۔ ان کی پوری تعلیم کہاں پر ہوئی؟ ذاکر صاحب کی، یہ ذاکر صاحب ہیں تو ذاکر صاحب کی ابتدائی تعلیم جو ہے حیدرآباد میں ہی ہوئی۔ اسلامیہ ہائی اسکول اٹوا سے میٹرک اور علی گڑھ سے BA۔ اسلامیہ ہائی اسکول اٹاوا سے میٹرک کرے اور علی گڑھ سے جو ہے BA کرے اور MA کے لیے جو ہے MA کیا اور پھر جو ہے وہیں سے جو ہے لیکچرر مقرر ہوئے۔ اسلامیہ ہائی اسکول اٹاوا سے میٹرک بول کر جو اسکول ہے اور وہاں پر جو ہے کیا کرے BA کرے، وہاں پر جو کالج تھی علی گڑھ سے BA کرے اور اس کے بعد وہیں سے جو ہے MA کرے اور کرنے کے بعد پھر وہیں پر جو ہے کیا ہوئے لیکچرر ہو گئے انہوں۔ MA کرنے کے بعد وہیں پر جو ہے ان کو لیکچرر کی پوسٹ مل گئی۔ ترک
ترک موالات کی تحریک سے متاثر ہو کر علی گڑھ کو خیرآباد کہہ کر دہلی چلے آئے۔ ترک موالات کی تحریک سے متاثر ہو کر کیا کرے، علی گڑھ کو خیرآباد کہہ دیا، علی گڑھ کو خیرآباد کہہ کر دہلی چلے آئے اور جامعہ ملیہ سے وابستہ ہو گئے، اور جامعہ ملیہ سے کیا کرے وہ وابستہ ہو گئے، جامعہ ملیہ سے وابستہ ہو گئے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے جرمنی چلے گئے، اعلیٰ تعلیم یعنی کہ حاصل کرنے واسطے کہاں گئے نا، جرمنی چلے گئے۔ واپسی کے بعد پھر جامعہ ملیہ کے شیخ الجامع مقرر ہوئے، شیخ الجامع مقرر ہوئے۔ یہاں پر اعلیٰ تعلیم کے لیے کہاں گئے نا، جرمنی چلے گئے۔ واپس کے بعد کہاں، جامعہ ملیہ شیخ الجامع میں شیخ الجامع میں مقرر ہوئے۔ 1988 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر مقرر ہوئے نا۔ 1948 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر مقرر ہوئے۔ اس کے بعد 1950 سے 1962 1957 میں بہار کے گورنر اور یاد رکھیے 1957 سے 62 تک بہار کے گورنر، اور 1962 سے 1962 سے 67 نائب صدر جمہوریہ نائب صدر اور 1967 سے 1967 یعنی کہ 1957 سے 1997 میں صدر جمہوریہ ہند کے جلیل القدر عہدے پر فائز رہے۔ تو 1967 سے لے کر 1967 سے لے کر 69 تک صدر جمہوریہ ہند کے جلیل القدر عہدے پر فائز رہے۔ انہیں بھارت رتن کے اعلیٰ ترین قومی اعزاز سے سرفراز کیا گیا، اور 3 مئی 1997 کو خالص حقیقی سے جا ملے، یعنی کہ ان کا انتقال کب ہو گیا، 3 مئی 1997 کو ان کا انتقال ہوا۔ پیدا کب ہوئے، یہ 1897 میں پیدا ہوئے اور انتقال 1997 میں ہو گیا، 1997۔ اچھا، یہاں سے یاد رکھیں ڈاکٹر ذاکر صاحب کو بچوں سے خاص لگاؤ تھا۔ تو ڈاکٹر ذاکر صاحب کو کیا تھا، بچوں سے خاص لگاؤ تھا۔ انہوں نے بچوں کے لیے جو کہانیاں، ڈرامے اور مضامین لکھے ہیں، ان میں سے انسانیت کے آداب سکھائے ہیں، ان کی کہانیاں ابو خان کی بکری اور چوتھا کہانیاں ابو خان کی بکری، ان کی کہانیوں ابو خان کی بکری اور چوتھا اور کہانیاں کے عنوان سے شائع ہوئی۔ یہ آ کر یہ بھی کہانی ہے عنوان سے شائع ہوئی، جن میں آزادی، حب الوطنی، انسانیت کا درد اور اردو کے تہذیب کی سحرکاری ہے۔ اس کے بعد انسانی کردار اور جانوروں کے قصے بھی ہیں اس میں۔ ان کی تحریروں میں کیا ہے، ان کی شخصیت جھلکتی نظر آتی ہے، ان کی پرسنالٹی، ان کی شخصیت جھلکتی نظر آتی ہے۔ ان کے اسلوب میں آرائش و زیبائش کا کہیں نام نہیں ہے، آرائش و زیبائش کا کہیں نام نہیں ہے۔ حسن و سادگی ان کی تحریر کی خصوصیات ہے، ذاکر صاحب میں تحریر کے ساتھ ساتھ تقریر کو بھی کی خودداد صلاحیت درجہ اتم موجود تھی۔ صداقت اور خلوص کے ساتھ اثر انگیز و سحرکاری ان کا طرائے امتیاز تھا۔ جو کہ یہ تھے ڈاکٹر ذاکر صاحب، اور اس کا ابتدا کاشی ودیا
پیٹ کے متعلم ہو کر کبھی اپنی قوم کی راہوں میں رکاوٹ نہ بننا۔ جو شخص اپنی غرض کے لیے اتنا اپنے دیس اور قوم کو نقصان پہنچانے سے بھی نہ چوکے گا، وہ آدمی نہیں جانور ہے، اور وہ قومی ملکیتوں کو برباد کرنے والا ڈاکو ہے۔ ہر ملک تمہاری ہمتوں کے امتحان، تمہاری قوتوں کے استعمال اور تمہاری محبت کی آزمائش کی جگہ ہے۔ ہمارے دیس کو ہماری گردنوں سے ابلتے خون کے دھارے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارے ماتھے کے پسینے کا 12 ماسی بہنے والا دریا درکار ہے۔ ماتھے پر کہنا ماتھے کے پسینے کا 12 ماسی بہنے والا دریا درکار ہے، اور ساری ہندی نوجوان اگر اپنی ساری زندگی ایسی ایک دھن میں کاٹ دی، تب شاید یہ نہ وہ پر لگے۔ کان کھول کر سن لو، ہندوستان کی لڑائی ہماری خوبیوں پر منحصر ہے۔ اس طرح ڈاکٹر ذاکر حسین نے کاشی ودیا پیٹ سے مخاطب ہو کر، فارغ التحصیل طلباء سے مخاطب ہو کر خطاب کیا۔ آئیے ہم اس سبق کے ذریعے اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں۔